الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 تا 193 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کی گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 کو سمجھا، جو دوسرے پارے کا 7واں رکوع تھا۔ اس رکوع میں روزوں کی غرض و غایت، حکمتیں اور احکام بیان ہوئے۔ اب ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں عبادت حج اور جہاد و قتال کے بارے میں احکام و ہدایات بیان ہوں گے۔ دیکھیے آیت کی طرف، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کے معنی ہے آواز بلند کرنا۔ چونکہ پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو معنی کی اس مناسبت کی وجہ سے پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم چاند دیکھتے ہیں، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہوا پورا چاند نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ جیسے چوندوی کا چاند ہوتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے بالکل نظر نہیں آتا۔ آخر یہ سورج کی طرح ایک حالت میں کیوں نہیں رہتا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا گیا تو آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت معلوم کرنے کا آلہ یا پیمانہ۔ تو گزشتہ آیات میں ماہ رمضان، اعتکاف کا ذکر ہوا، اور یہ بھی بیان ہوا کہ مال باطل غلط طریقوں سے مت حاصل کرو۔ تو چونکہ عبادات، معاملات اور معاہدات کے لیے وقت مقرر کیے جاتے ہیں نا، تو مہینوں اور تاریخوں کے تعین کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حالت کو بیان کر کے لوگوں کو کیلنڈر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں بڑے واضح انداز میں وضاحت کی وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور تاریخوں کا حساب معلوم کر لو۔ لہذا چاند کے لحاظ سے مہینے اور تاریخیں معلوم کرنا مسلمانوں کا اسلامی شعار ہے، لیکن آج ہماری اکثریت کو قمری مہینوں کے نام بھی پوری طرح یاد نہیں۔ یہ ہماری حالت گویا غیرت قومی و ملی کا دیوالیہ پن ہے اور غلامانہ ذہنیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہرحال چاند کا بڑھنا گھٹنا، پھر بڑھنا پھر گھٹنا، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب اس آیت میں حج کا ذکر آیا تو آیت کے اگلے حصے میں حج کے موقع پر مشرکین مکہ کے ایک عمل کو بیان کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر تو نہیں فرمایا تھا، لیکن وہ اس عمل کو نیکی کا کام سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ دیکھیے آیت کو، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ۔ دور جاہلیت میں حج کا احرام باندھ لینے کے بعد مشرکین مکہ کو اگر کسی وجہ سے گھر آنے کی ضرورت پڑتی نا، تو گھر کے سامنے دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ پچھلی دیوار کو پھیلان کر یا اس دیوار میں نقب لگا کر داخل ہوتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کوئی شخص تقوی اختیار کرے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین و احکام کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی خلاف ورزی سے بچتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد ہی نہیں کی تو خود ساختہ پابندیاں لگا کر اس کو باعث اجر و ثواب سمجھ لینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ کسی بھی مقدس مقام کی طرف جاتے ہیں تو بہت سی ایسی خود ساختہ کاموں کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں،
جن سے شریعت کے احکام کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یعنی خود ساختہ پابندیاں لگا کر سال میں 1 2 4 5 کام کر لیے اور پھر پوری زندگی اللہ کے اصولوں کے خلاف گزارنا اور اللہ کے سامنے پیشی سے بے خوف رہنا، پھر یہ بھی سمجھنا کہ ہم دن قیامت کے کامیاب ہو جائیں گے، یہ کیسی خود فریبی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کون سی کامیابی؟ مسلمانوں کی اکثریت تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے سے صرف آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس خیال باطل کو بھی درست کر لیجئے۔ اللہ کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے سے آخرت میں تو کامیابی یقیناً نصیب ہوگی ہی، دنیا میں بھی اگر امن پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف انہی قوانین کے تحت ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی عزتیں، مال و جائیداد اگر محفوظ ہو سکتا ہے تو ان قوانین کو پس پشت اگر بندہ ڈال دے تو پھر تمہیں یوں نظر آئے گا کہ ہر شخص ہی درندہ ہے۔ اس زمین پر اللہ ہی کے قوانین کے تحت فیصلے ہوں، یہ بات ہر کسی کو اچھی تو نہیں لگتی نا۔ ایسے لوگوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ جن مسلمانوں نے سنجیدگی سے اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، تو پھر مقابلے کی فضا تو قائم ہوگی نا، اور جہاد و قتال کی نوبت تو ضرور آئے گی۔ کفار، حزب الشیطان پلیٹ میں رکھ کر دنیا آپ کے حوالے نہیں کر دے گی۔ تو اگلی آیت میں قتال کا حکم دیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ یعنی اگر کفار سے کوئی معاہدہ ہے تو لڑائی کی ابتدا کر کے زیادتی نہ کرو، اگر حرمت والے مہینے ہیں پھر بھی ابتدا کر کے زیادتی نہ کرو، اور لڑائی کے دوران عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر اسلحہ مت چلاؤ۔ ان اللہ یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر احکام و قوانین میں حدود و قیود مقرر فرما رہے ہیں، اسی طرح قتال کے حکم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ ان کو مت کراس کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کر دیا تھا، اب تم آگے بڑھو اور اس دنیا کے مرکزی حصے مکہ مکرمہ کو خود سنبھالو اور وہاں سے پوری دنیا کو ہینڈل کرنے کی بنیاد رکھو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، خطرناک ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ معاشرے پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں جن کی وجہ سے لوگ غلط کاموں پر مجبور ہو جائیں اور حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں۔ لہذا قتال کے لیے قدم اٹھانے سے تو ڈرتے رہنا اور فتنہ کے ساتھ کمپرومائز کر لینا کسی بھی طرح درست فیصلہ نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس قتال مت کرو، کیونکہ یہ امن و احترام کی جگہ ہے نا، لہذا قتال میں پہل نہ کی جائے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ چھیڑ دیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے ابتداً قتال کریں اور لڑائی کا آغاز کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو مارو، پیچھے نہیں ہٹنا، کمزور نہیں پڑنا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، خود کو جھکا دیں، سرنڈر کر دیں اور مقابلہ کی کیفیت ختم کر دیں یا اسلام ہی قبول کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسلام قبول کرنے کی صورت میں رحمت کرتے ہوئے سابقہ کاروائیوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر وہ مقابلے میں کھڑے ہی رہے تو پھر اگلی آیت دیکھیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے اس وقت تک قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔
اللہ کا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جب تک ہر شعبے میں اسی دین کے اصول رائج نہ ہو جائیں، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں، تدریجاً گریجولی آگے بڑھتے جائیے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی کرنا جائز نہیں. یہ بھی بڑی اہم رہنمائی ہے کہ جو گروہ یا ملک یا فرد باز آتا چلا جائے، خود کو سرنڈر کر دے، تو ان کے ساتھ بلا وجہ قتال بھی نہ کرتے رہیں. البتہ ظالم لوگ تو معاشرے میں موجود رہتے ہی ہیں، ان کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنے رہو. اب آخر میں خلاصہ سامنے رکھ لیجئے. جو پیچھے آیات ہم گزشتہ 4-5 نشستوں میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ان کا خلاصہ دیکھیے. روزہ رکھ کر وجود میں صبر کا مادہ پیدا کیجئے اور وجود کو برداشت کرنے کا عادی بنائیے. رمضان کی راتوں میں قرآن سن کر سالانہ طور پر پورے قرآن کی رہنمائی حاصل کرتے رہیے. پھر مکہ و مدینہ میں مکمل طور پر اپنا ہولڈ رکھیے اور وہاں سے پوری دنیا کو ڈیل کیجئے اور اللہ کے احکام و قوانین پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کیجئے، بلکہ قتال کرتے رہیے تاکہ اس زمین پر مکمل دین اللہ کا نافذ ہو جائے. آمین یا رب العالمین.